ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. لائق صد تکریم و اکرام صدر مجلس، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ہر دل عزیز، شیر دل قائد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حافظ محمد اعظم علی نعیمی دامت برکاتہ القدسیہ، اسٹیج کی رونق حضرت پیر طریقت ضلع لاہور جماعت اہل سنت کے نائب صدر، ہمارے علاقے کی زینت، ہمارے باعث فخر، سرمایہ افتخار، سرمایہ صد افتخار جناب پیر سید محمد ذوالنورین محمد عثمانی، پیر سید شاہوار محمد عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، جناب پروفیسر عرفان صاحب، دیگر اسٹیج پہ اور پنڈال میں موجود میرے وطن کے غیور بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، بڑا مبارک موقع ہے اور اس مبارک موقع کی یادگار کے طور پر میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں کہ جو 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا، اور یہ ایک خدائی نظام اور انتظام تھا. شاید ہم میں سے بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان بننے کا اعلان تو 3 جون 1947 کو ہو گیا تھا، طے پا گیا تھا، مگر باقاعدہ باضابطہ اناؤنسمنٹ اور ڈکلیریشن کے لیے جو قدرت خداوندی نے وقت کا انتخاب کیا تو وہ 27ویں شب تھی، رمضان المبارک کا مہینہ، 27ویں شب، شب جمعہ، اگلا دن جمعۃ المبارک کا، جو پہلا دن اس ارض وطن، ملک خداداد، ملک پاکستان، تحفہ خداوندی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی، سبحان اللہ، اس ارض وطن کو جو پہلا دن نصیب ہوا تو وہ دن تھا جمعۃ المبارک کا، اور 27ویں کا دن تھا، 27واں روزہ کو ہم نے رکھا ہوا تھا. جب رات کو 27ویں رات گزری، دن 27واں روزہ تھا، جمعہ بھی تھا، تو یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی تھی. تو دیکھیے کہ یہ ارض وطن کتنی مقدس ہے، کتنی بابرکت ہے کہ اس کے قیام کے لیے رب کائنات عز و جل نے کون سی گھڑیاں جو ہیں ان کا انتخاب فرمایا. اب اسی سے اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا اور اس تحفہ خداوندی کی عظمت کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر جہاں وہ 3 جون کو یہ طے پا گیا پاکستان بننا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس کے بنانے کے لیے کوشاں تھے، جد و جہد جنہوں نے کی، جنہوں نے اس کے لیے ایک طویل جنگ لڑی، وہ تو یقیناً ان کے سینوں میں دل جو ہے ان کی دھڑکنیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، خوشی سے وہ شاد و فرحان تھے. لیکن وہ لوگ کہ جو اس کو بننے میں کہہ لیجیے کہ خوش نہیں تھے، وہ ہندو، وہ سکھ، اور ہندوؤں اور سکھوں کے ہم نوا، وہ احراری، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے، دیوبند کی فکر رکھنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ پاکستان تو دور کی بات ہے، پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکے گی. اللہ. تو جہاں ان کے دلوں میں دل اور دھڑکنیں رقص کر رہی تھی ان کے سینوں میں، وہاں ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے، اور وہ بڑی تکلیف میں تھے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، پاکستان تو نہیں بن سکتا. وہ اس کو بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. پھر جب بن گیا تو اس کو پنکتا ہوا، ترقی کرتا ہوا بھی نہیں دیکھ پاتے. جو اس وقت اپنا کہہ لیجیے کہ گنونا کردار ادا کر رہے تھے وہ آج تک کر رہے ہیں. اور بننے کے بعد بھی آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، میری ملت کے غیور نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ بننے کے بعد بھی بہت سے ایسے اس دھرتی پر لوگ موجود ہیں جو بڑے مزے کر رہے ہیں اور بڑے کہہ لیجیے کہ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، مگر ان کے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہی نہیں تھے. تو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور وہ جو شریک سفر تھے وہ جو ہے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں. کہ تاریخ میں دیکھیں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، بانیان پاکستان کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، مسلم لیگ میں ووٹ دینے والوں کا کہا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. طرح طرح کے ایسے سنگین واقعات اور سنگین معاملات ہیں کہ جن کو تاریخ کے جو ہے وہ اوراق اپنے اندر سموئے ہوئے شرمسار شرمندہ ہیں کہ ایسے ایسے بھیانک نظریات اور افکار رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بننے میں جو کہہ لیجیے کہ انہوں نے ہر قسم کے روڑے اٹکائے، اور آج وہ پاکستان کے اقتدار کو، اختیار کو، پاکستان کے کہہ لیجیے کہ دولت کے انبار کو جو ہے وہ پورے فل فلج طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو ایسے مکروہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ضرور خبردار ہونا چاہیے اور آگاہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے جیسے ہمارے عثمان غنی قادری بھائی جو ہے وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد مارز وجود میں آیا. یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی وہ داستان دردناک، وہ غمناک، وہ افسوسناک داستان جو ہے وہ نہ کبھی پڑھی، نہ سنی، نہ ہمیں اس کا ادراک ہے. اور یہ سبب ہے اس بات کا کہ ہمیں نعمت پاکستان کی قدر نہیں ہے. خدا کی قسم جس نعمت کے لیے اتنی لاکھوں جانیں قربان ہوئی، دنیا کی مختلف ممالک کے قیام، ان کے بننے ٹوٹنے کی تاریخ اور ساری باتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی دردناک داستان پاکستان کے قیام کی ہے وہ کسی جگہ پہ آپ کو اور نہیں ملے گی. اور جتنی دردناک کہانی قیام پاکستان کی ہے کسی اور مملکت کی نہیں ہے. جتنی بڑی انسانی ہجرت انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، یہ پورے میں بالکل کہہ رہی یقین سے آپ سے بات کر رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں جتنی بڑی ہجرت پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو ایک اسلامی مملکت، ایک اسلام کے قلعے کے طور پر دیکھنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف کی، اتنی بڑی انسانی ہجرت کبھی انسانوں کی تاریخ میں نہیں تھی. اور اس انسانی ہجرت کے دوران جو ہماری عزت باپ، بہنیں، بیٹیاں اور کہہ لیجیے کہ بوڑھی عورتیں، نوجوان بچیاں، ان کی عزتوں کی چادریں تار تار کی گئیں، ان کے جسموں کو کہہ لیجیے کہ برہنہ کر کے بازاروں میں جلوس نکالے گئے، ان کی جسموں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا اور ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا. نوجوانوں کو ان کے بوڑھے والدین کے سامنے کرپانوں کی نوکوں پہ اچھال کے جو ہے ان کے خون کے ابھرنے والے فواروں سے جو ہے وہ انجوائمنٹ کی گئی. ایسی ایسی دردناک داستانیں ہیں کہ یقین کریں کہ اگر آپ وہ سنیں، وہ پڑھیں تو دل جو ہے وہ کانپ اٹھے. چند ایک دو واقعات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا واقعہ ایک مظلوم مسلمان عورت کی اپنی زبانی ہے. کہتی ہیں کہ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے. انسانی اور اخلاقی قدریں قصہ ماضی بن کر رہ گئیں. سال ہا سال سے ایک گلی، ایک شہر، ایک محلے میں رہنے والے مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر یلغار کرتے ہوئے اس طرح سے ٹوٹ پڑے کہ جیسے یہ کوئی گاجر مولی کا کھیت. اور کہتی ہیں کہ ہم نے اس دوران اپنے گاؤں سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی ہماری ہجرت کی خبر پہنچی، آس پاس کے گاؤں والے ہندو سکھ اکٹھے ہو کر ہمارے
گھر میں پہنچ گئی, محلے میں پہنچ گئی. انہوں نے آن کی آن میں ہمارے تمام مردوں کو صرف چند منٹ کے اندر ہی جو ہے وہ قتل کر دیا, چشم زد میں. پھر نوجوان لڑکیوں کو, ماؤں کو ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا, اور کہتی ہیں کہ اس دوران میرا ایک ننھا بھائی تھا, وہ دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, اور اس نے جب میری طرف چند نوجوانوں کو, ہندو اور سکھوں کو میری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا, تو وہ اگرچہ نونہال تھا, کم سن تھا, مگر اس سے یہ بات گوارا نہ ہوئی. وہ میری طرف لپکا, اس سے پہلے کو میرے تک پہنچتا, میں نے دیکھا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. اور جس شخص نے یہ ناپاک اور گھنونا فعل سر انجام دیا, وہ اس کے بعد یہ للکار لگاتا ہوا نظر آیا کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری گردن اتنی کمزور ہے, میں نے خواہ مخواہ اپنی کلہاڑی کو تمہارے خون سے ناپاک کیا, اب مجھے گنگا جل میں جا کر اس اپنی کلہاڑی کو پاک کرنا پڑے گا. اور کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر ایک سکھ گرانے والے مجھے اٹھا کر لے گئے, اور پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا, پہلے ایک بھائی سے میری شادی ہوئی, پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا, پھر دوسرے سے شادی ہوئی, پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا, اور اس طرح سے ایک کھلونا بن کر میں نے زندگی گزاری. ہوشیارپور, چوک سراجا, ایک دردناک کہانی. عصر کا وقت ہے, مسلمان نوجوانوں کی سکھوں کے ساتھ 10 بدس لڑائی ہوئی. کرتے کرتے تمام مرد جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. گھروں میں باپردہ بیویوں کی طرف بعد میں یہ شہوانی ریچھ, بدمست ریچھ جو ہیں وہ بڑھے, ان کو اپنے گھروں سے نکال کے بازار میں کھڑا کر کے طرح طرح کی بے حرمتی اور بے عزتی اور ان کی عصمتوں کی جو ہے وہ پامالی کی گئی. اور کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ جو گھروں میں موجود تھے, کوئی اماں 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 اور کوئی ابا ابا کہتا ہوا گھروں سے بچے چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگے. اور جو بچہ گھر سے باہر نکلتا آتا, سکھ اسے کرپانوں کی نوک پر لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے اس نوک سے اس کا کلیجہ جو ہے وہ چیر کے, اور اس کے خون کے فوارے جو ہے نکلتے ہوئے اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں. بہت سے بچوں نے تڑپ تڑپ کے وہیں پہ جان دی. ایک کانوائے ہجرت کرتے ہوئے امرتسر سے ہی, بزرگ فرماتے ہیں کہ ہوشیارپور سے نکل کے آ رہے تھے, رستے میں دیکھا کہ ایک عورت زخمی حالت میں پڑی, کررانے کی آواز آئی. جب اس کے قریب جا کر دیکھا, اس کے چہرے کے تمام اعضاء کٹے ہوئے تھے, چھاتیاں کٹی ہوئی تھی. ہم نے اسے کچھ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی جو کہ کارگر نہ ہوئی. اس عورت نے بس اتنی سی بات کہی, ہم نے پانی پلایا, مرہم لگایا, کہنے لگی کہ اس رستے میں اس سے پہلے میرے والد, میرے 7 بھائی, میرے چچا اور میرے 4 بیٹے رستے میں شہید ہو چکے ہیں. میں رکی نہیں اس خیال سے کہ میں نے اس ارض وطن, ارض مقدس پاکستان میں پہنچ کر ہی دم لینا ہے. لیکن بزرگوں, مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا. مجھے لگ رہا ہے چچا جان, آپ نے جو مجھے پانی پلایا, مرہم لگائی, یہ میری جان کو نہیں بچا سکے گی. چچا جان, ممکن ہے کہ اب میں پاکستان نہ پہنچ سکوں, آپ کو اللہ خیر و عافیت سے لے کر جائے. چچا جان, آپ جب پاکستان پہنچے تو پاکستان کو میرا سلام کہیے گا. سبحان اللہ. جلندر, تحریک پاکستان کی تاریخی قربانیاں, دلدوز واقعات.
کانوائے پاکستان جا رہا تھا. رستے میں اسی طرح سے ایک گاؤں سے گزرے. ایک بیل گاڑی والا بیل گاڑی پر لاشیں لاد کے پہلے سے موجود ایک بہت بڑے لاشوں کے ڈھیر پر لا کر لاشیں ڈال رہا تھا. اور اردو ڈائجسٹ اگست 2016 کے شمارے میں یہ دردناک واقعات کا ذخیرہ موجود ہے. لکھتے ہیں اس ڈھیر میں موجود ایک شخص جو ہے وہ کرا رہا تھا. اس کو مطلب ابھی جان کچھ باقی تھی اس کی، مگر نہ تو اس کے منہ میں کوئی پانی کا گھونٹ ڈالنے والا تھا، نہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارا کانوائے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک خاتون ہمیں ملی جو آخری دموں پر تھی. جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ پاکستان جا رہا ہے، تو اس نے کراہتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی نحیف آواز میں پکار کر کہا، بابا جی ادھر آئیے گا، ذرا میری بات تو سن جائے. آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ جی بیٹا ہم پاکستان جا رہے ہیں. بابا جی ہمارے گھر کے سارے مرد شہید ہو گئے. بابا جی میرے سامنے میرے بچوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیا گیا. بابا جی اب میں بھی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں. بابا جی ایک امانت آپ کو دینی ہے. کچھ زیور اس نے پہنا ہوا تھا، اتار کر کہا یہ میری امانت ہے، جاتے ہوئے لے جائیے. میں تو شاید نہ پہنچ سکوں مگر یہ جا کر قائد اعظم کو دے دیجئے گا، ہو سکتا ہے میرے پاکستان کے یہ کام آ جائے. کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اس ارض وطن کو نوچنے والی گدھوں کو، چھوٹے بڑے ان بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو، کہ جنہوں نے اس ارض وطن کے جسم کو نوچ نوچ کے 76 سالوں سے کھانا شروع کیا ہوا ہے. جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اس کو نوچتا اور کھاتا ہے. جن کو شرم اور حیا نہیں ہے، جن کو کوئی غیرت نہیں ہے، جن کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کل کو ان ماں، ان بہنوں، ان بیٹیوں، ان نوجوانوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، ان کو کیا جواب دو گے کہ جنہوں نے اتنی دردناک داستانیں رقم کی، اتنی وحشتناک جو ہے، جنہوں نے منظر دیکھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے، مالوں کے، گھر کے، اپنے عزیزوں کارب بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں سب کی قربانیاں پیش کر کے اس ارض وطن کو بنایا، اور تم نے اس کو جو ہے وہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ سمجھ لیا. جب دیکھ پک گئی تو تم نے کہا بس ہمارے حجرے میں پہنچنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جس کا جیسے بس چلا اس نے اس کو نوچ نوچ کے بانٹ کے کھایا، اور اب تک وہ گھنونا کھیل جاری ہے. نہ ہمیں عقل آتی ہے کہ ہم ایسے گمراہ اور کبھی لوگوں سے اپنی جان چھڑا لیں، اور دوسری طرف تو فیصلہ کن جو ہے وہ ضابطہ موجود ہے کہ الناس علی دین ملوکہم. لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فرما رواؤں کے مسلک پر، ان کے دین پر، ان کے رستے پر ہوتے ہیں. جب وہ نیچے والے دیکھتے ہیں کہ اوپر والے لوٹ رہے ہیں تو پھر نیچے والے بھی سمجھتے ہیں ہمارا بھی لوٹنا حق ہے. وہ ایک ریڑی والا ہو، وہ ایک برف فروش ہو، وہ ایک پھل فروش ہو، یا کسی محکمے میں بیٹھا وہ کوئی کلرک ہو، جونیئر کلرک ہو، کوئی سپرڈنٹ ہو، وہ اس جدائی سے اس کو نوچتا ہے، اس کو لوٹتا ہے کہ جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہے.
میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں بات، مطلب بہت سی باتیں میرے پاس، لیکن مجھے یقین کریں میرے اندر خدا کی قسم ہمت نہیں ہے، میں نہیں سنا سکتا. ایسی ایسی داستانیں مختلف انٹرنیشنل جرنلز کے اندر جو ہے وہ یہ مطلب کہہ لیں کہ مختلف جو اس وقت صحافی تھے انہوں نے ان کو شائع کیا. پاکستان کی طرف ہجرت کیا ہے، مسافر جو ٹرینوں کے ذریعے سے آ رہے تھے وہ بعد میں بھی کئی مہینوں تک ٹرینیں آتی رہیں. اسٹیشن ماسٹر راوی گنڈا سنگھ والا بارڈر خود لکھتا ہے ایک مہاجر ٹرین فیروز پور سے قصور کی طرف آ رہی تھی، گنڈا سنگھ اسٹیشن پر پہنچ کر رکی، مجید یزدانی صاحب پلیٹ فارم پر ان کا استقبال کر رہے تھے. گاڑی رکی تو دیکھا کہ استقبال کس کا کروں، کوئی 1000 کے لگ بھگ ٹرین کے مسافروں کے ڈبے، مگر رکنے والی ٹرین میں سے کسی بھی مسافر ڈبے کا جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلا. آگے بڑھ کے جب دیکھا تو ہر مسافر ڈبے کے اندر مسافروں کے بجائے مسافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. ایک 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 کرتے جب سب سے آخری ڈبے میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس آخری ڈبے میں صرف بچے تھے جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے. وہ زندہ لاشیں تڑپتی ہوئی چیخو پکار کر رہی تھی. بے بسی کے عالم میں اس وقت نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا بہیمیت اور درندگی کا منظر میرے سامنے تھا کہ تاریخ کے اوراق میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسی کوئی داستان نہ سنی نہ پڑھی نہ دیکھی. نومبر 1947 آ جاتا ہے، پھر ایک ٹرین آ رہی ہے. کتنے دیر یہ منظر چلتا رہا، بہنے والے دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا تھا. ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک کونوائے ہے دریا کے پار، راوی کا یہ واقعہ ہے. مختلف مسافر جو ہے وہ اپنا اپنا سامان اپنے اپنے بیوی بچے لے لے کے چل رہے ہیں. پتہ نہیں پیچھے سے کتنے کلومیٹر کتنے میل مسافر طے کرتا ہوا اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کے وہ کنارے تک لے کے آ گیا. وہاں کھڑا ہو کر اس نے چیخنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میری ہمت ختم ہو گئی ہے، میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، میری ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے. خدا کے واسطے میرے پاس یہ 2000 روپے ہے، کوئی بندہ لے لے، میری ماں کو دریا کے پار اتار دے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کی آواز جیسے کسی کے کان میں سنائی ہی نہیں تھی، اور وہ بے بس ہو کے اپنی روتی بلندی ماں کو وہیں پہ چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر دریا کے پار اتر گیا. اور پھر اس نے دریا کے پار جا کے پھر آواز لگائی، مگر سب کو پتا تھا کہ دریا کے اس پار تو موت منڈلا رہی ہے، اور پھر اس کی ماں کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. کوئی اپنی ماں کو بھی قربان کرتا ہے. اس وطن کے لیے لوگوں نے اپنی مائیں قربان کی. بس آخری بات کرتا ہوں. 1947 واگا بارڈر، اہل لاہور کا ایک جم غفیر موجود ہے کہ وہاں سے ایک مہاجروں کی ٹرین آ رہی ہے، ہم اس کا استقبال کریں گے. مہاجروں کو لے کے وہ کالکا سے چلی تھی، براستہ امرتسر پاکستان پہنچی. خاصے انتظار کے بعد دھندلائے ہوئے افق پر دور کالا ایک نشان نظر آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ انجن ہے. آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے. جو گاڑی تیز قریب آتی جاتی تھی، لوگوں کو جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا. نعرے تکبیر اور رسالت اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. ٹرین اور قریب پہنچی، نعروں کی فضا جو ہے وہ اور زیادہ گونجنے لگی، نعروں کی صدا اور زیادہ بلند ہونے لگی. اب ان کو یہ گمان تھا کہ ہم باہر سے نعرے لگائیں گے تو ٹرین کے اندر سے بھی جواب آئے گا. لوگوں نے جب دیکھا کہ گاڑی تو آ کے رک گئی، دروازہ کوئی نہیں کھلا، کوئی زیرو برآمد نہیں ہوا، دل میں انجانے اندیشے پیدا ہوئے. آگے بڑھے، کھڑکیوں سے جھانکا تو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کرپانوں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے اور بازو جسموں سے جدا،
سر تن سے جدا، پیٹ پھٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، ظلم اور تشدد کی المناک داستان سامنے تھی. اور پھر نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے آپس میں تقسیم کیے اور خون میں لت پت کٹی پھٹی اوپر نیچے پڑی لاشوں کو عزت و احترام کے ساتھ آپ دیدہ آنکھوں سے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سپرد خاک کر دیا. لاہور کی سرزمین پر شہیدوں کا قبرستان آج بھی موجود ہے. لیکن اے لاہور کی دھرتی کے مزے لینے والے پاکستانیوں، آزاد فضا میں سانس لینے والے پاکستانیوں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ قبرستان کہاں پر ہے؟ کبھی جا کے ان کو عقیدت کا سلام کیا کہ صرف باجے بجا کے آزادی کے جشن مناتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ ارے زندہ قوم ہم زندہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی تھی اور انہوں نے ہماری زندگیوں کے لیے ایک آزاد وطن جو ہے وہ بنا کر ہمیں دے دیا. ہم نے نہ اس کی قدر کی، نہ اس کی عظمت کو جانا، نہ اس کو پہچانا. بس وقت بہت سارا ہو گیا. میں پھر وہ یہ آخری داستان جو پہلے بھی آپ کو سناتا رہتا ہوں، یہ کتنا عظیم، کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ وطن ہے. وہ جو سکھ ہمارے ایک فوجی کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی کوٹھڑی میں بند کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کوٹھڑی کی کھڑکی پہ ایک خاتون بڑھیا آتی ہے اور آ کر کہتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پاکستان جو ہے اس کو لوٹ گسوٹ کر کے کھاتے ہو، اسمگلنگ کرتے ہو، ہم نے تمہیں اس لیے پاکستان بنا کے دیا. وہ فوجی کہتا ہے میں نے کہا اے بڑھیا تو سکھوں کی ہے، مطلب کہہ لے کہ گھر کی بیوی ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، تم نے ہمیں کیا پاکستان بنا دی؟ کہ تم نے تو ہمارے اوپر ظلم کیا. اسے کہا نہیں، میں سکھ کی بیوی، سکھ کی ماں ضرور ہوں، لیکن میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، ایک مسلمان کی بہن ہوں. یہ اس وقت میں یہاں پر رہ گئی، باقی قافلہ چلا گیا. اور میں آج بھی مسلمان ہوں. جب سب سو جاتے ہیں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتی ہوں، رب رب کرتی ہوں. یہ اس وقت ہے میں تیرے سے بات کر رہی ہوں. اور سن، تم لوگ تو پاکستان کے ساتھ تم نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا. آج بھی میری رگوں میں پاکستان کی محبت اتنی زیادہ موجود ہے کہ میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پوتیاں، میری نواسے نواسیاں، ان میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں پاکستان 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 تسبیح پہ پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھتی ہوں، ان کو دم کرتی ہوں، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے.